بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین کرام، کرب و بلا کے 72 شہیدان مرد مجاہد کی زندگی آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں. آج جس عظیم شخصیت کا ہم تذکرہ کریں گے وہ مشہور ہیں بصرہ کے نامہ بر، ایلچی، پیغام رساں، یعنی جناب حجاج بن بدر التمیمی السعدی. جناب حجاج کا آج تذکرہ ہے. مختصر زندگی نامہ میں لکھا یہ گیا ہے کہ جناب حجاج بن بدر التمیمی السعدی کہ جن کے والد گرامی کا نام تاریخ میں 4 طریقوں سے بیان کیا ہے، یا یوں کہہ دوں ان کے والد کے 4 نام ہیں. کسی نے ان کے والد کا نام زید لکھا ہے، کسی نے یزید لکھا ہے. البتہ یہ تمام ناموں کے اختلافات تاریخ، زیارت نامے یا متعدد چیزیں ہیں. فرض کیجئے زیارت ناحیہ مقدسہ میں ان کے والد گرامی کا نام زید کہا گیا ہے، لیکن زیارت رجبیہ میں یزید کہا گیا ہے. تو اس طریقے سے ان کے والد گرامی کے 4 نام ہیں: زید، بدر، کسی نے بکر، یزید. یہ تمیمی شاخہ کے جو عبد القیس یا بنی قیس جن کا ذکر بصرے میں بہت ہی مل جائے گا، اور بنی قیس محب اہل بیت میں سے ہیں، یہ بھی اسی خاندان سے ہیں. جناب حجاج کے دادا کا نام جبلہ ہے، پردادا کا نام مرداس ہے، مرداس کے والد کا نام عبد قیس ہے، عبد قیس کے والد کے نام مسلمہ ہے، مسلمہ کے والد کا نام عامر ہے، عامر کے والد کا نام عبید سعدی بصری. تو اس طریقے سے یہ عبید سعدی بصری کے نسل سے ہیں. آپ بہت ہی یعنی آپ کے والد گرامی جناب حجاج کے والد زمانے کے بہترین مقرر اور ادیب سخنور ہوا کرتے تھے، کہ جو حضرت امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں شمار کیے جاتے ہیں. امیر المؤمنین کے ہمرکاب میں جناب بدر جنگ صفین میں امیر المؤمنین کا ساتھ دیا، حمایت کی، اور نصرت امیر المؤمنین میں بہترین انہوں نے کارنامہ انجام دیا. امیر المؤمنین کی شہادت کے بعد امیر شام نے جناب حجاج کے والد کو اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کی. طرح طرح کی انہوں نے ان کو پیشنہاد اور ان کے سامنے سمت اور عہدہ اور پد رکھا. جناب حجاج کے والد نے سب کو نظر انداز کیا عشق علی میں. آخر میں امیر شام نے ان سے کہا کہ میں اپنے جو منتظمین لشکر ہوتا ہے، یعنی عرب میں شرطہ کہا جاتا ہے، آج کی زبان میں پولیس کہی جاتی ہے، کہ میں ان کا سرغنہ تم کو بناتا ہوں. یعنی اپڈیٹ جملے میں کہہ دوں، امیر شام نے
ان کو پیشنہاد کیا کہ عشق علی راہ علی کو چھوڑ دو، میں تمہیں تھانے دار بنا دوں گا۔ تو آپ نے اس عہدے کو ٹھکرایا اور عشق علی علیہ السلام میں اس عہدے کو قبول نہیں کیا۔ عشق علی ہو تو ایسا، جس کے سینے میں دل میں علی کا ایسا عشق ہوتا ہے، اس کا بیٹا بھی حجاج جیسا پیدا ہوتا ہے کہ جو کرب و بلا میں حسین ابن علی کے لیے اپنی قربانی دے اور رہتی دنیا تک وہ ستارہ درخشاں بن جائے بشریت میں۔ شراف بصرہ میں سے ہوا کرتے تھے جناب بدر، لہٰذا جناب حجاج کو امتیاز ہے کہ آپ امیر المؤمنین کے صحابی کے فرزند ہیں، بصرہ کے اشراف کے جو سرشناس ہیں، ان میں سے شریف ترین مسلمان، اشراف مسلمان جس کو کہا جاتا ہے جناب بدر، ان کے صاحبزادے ہیں کہ جو عالم ہیں، ادیب ہیں، سخنور ہیں اور بہترین تقریر کرنے والے، آپ ان کے بیٹے ہوتے ہیں۔ آپ کا جو قبیلہ ہے وہ میں عرض کر چکا، قبیلہ بنی سعد کہ جس کا ایک شاخہ ہوتا ہے تمیم، اور تمیم یا بنی سعد مجموعاً یہ قبیلہ عدنانی ہے کہ جو عبد القیس سے نکلتا ہے۔ لہٰذا عرب کا مشہور ترین اور شریف ترین، بہادر ترین قبیلے سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کو بصرہ کے جو رئیس تھے، سردار بصرہ جناب مسعود بن عمرو یزدی، جو محب اہل بیت علیہ الصلوۃ تھے اور جن کو امام حسین نے نامہ لکھا تھا، جب بصرہ کے بڑے بڑے سرداروں کے نام لکھا ہے امام حسین نے اپنا خط، تو اس میں خصوصاً جناب مسعود بن عمرو یزدی کا نام لکھا ہے کہ جو کرب و بلا میں پہنچ تو نہیں سکے مگر کرب و بلا کے شہیدوں کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں۔ یہ ایسے محب اہل بیت علیہ الصلوۃ میں سے تھے کہ جب امام حسین کا خط سلمان بن زرین نے پہنچایا تو آپ نے اپنے قبیلے کو اور تمام ان افراد کو جو آپ کے ماتحتی میں ہوا کرتے تھے، ہم پیمان ہوا کرتے تھے، اور وہ قبیلے جو ہم عہد ہوا کرتے تھے، مثال کے طور پر آپ کا بڑا بزرگ قبیلہ بنی تمیم، اسی طریقے سے قبیلہ حنظلہ وغیرہ سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جناب مسعود بن عمرو یزدی نے بہترین تقریر کی، نصرت امام حسین میں لوگوں کو جوش دلایا اور امام حسین علیہ السلام کی حقانیت کے بارے میں انہوں نے طرح طرح کی گفتگو کی، ہر شاخ قبیلہ سے انہوں نے گفتگوؤں کو نسبت دی۔ لہٰذا وہاں پر ایک انقلاب سا آ گیا اور لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، فرزند امیر المؤمنین کی حمایت میں چلیں گے۔ لہٰذا جناب مسعود بن عمرو یزدی نے امام حسین علیہ السلام کو ایک تاریخی خط لکھا کہ جو اکثر کتابوں میں جس خط کا تذکرہ ہوتا ہے، جس میں انہوں نے آخری دم تک امام حسین اور اہل بیت علیہ السلام کی مدد، نصرت، حمایت اور ولایت کی پاسبانی اور پیروکاری کے لیے انہوں نے وعدہ کیا۔ جناب حجاج کو بلایا مسعود بن عمرو یزدی، اور انہوں نے اس نامے کو تمام بصرے کے محبان علی، محبان اہل بیت کی جانب سے ان کے پاس، اور کہا کہ آپ اس خط کو لے کر امام حسین علیہ السلام تک پہنچا دیجئے۔ چونکہ جناب حجاج 50 سال کے سن میں مومن، متدین، امین اور اس لائق تھے
کہ آپ کو شیعیان بصرہ اپنا نمائندہ منتخب کر سکیں، اپنا نامہ بر اور ایلچی، چونکہ آپ کو معلوم ہے عبید اللہ ابن زیاد نے پورے بصرے کا محاصرہ کر رکھا ہے، اور اتنا آسان نہیں ہے عبید اللہ ابن زیاد جیسے مکار، دھوکے باز، فریب باز، چال باز اور کٹر انسان کی محاصرے کو توڑ کر کوئی امام حسین تک پہنچے۔ لہذا سردار بنی تمیم جناب مسعود بن عمرو یزدی کو معلوم تھا کہ اس کام کے لیے جناب حجاج بن بدر ہی مناسب ہیں، لہذا یہ خط آپ کو دیا، اور دینے کے بعد کہا یہ امانت امام حسین علیہ السلام تک پہنچا دیجئے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ جناب مسعود بن عمرو یزدی امام حسین کے پاس خط بھیج کر جناب حجاج بن بدر کے ہاتھوں سے نصرت امام حسین کے لیے تیاریاں کر رہے تھے، بہترین گھوڑے تیار کر رہے تھے، بہترین جوانوں کو انتخاب کر رہے تھے، بہترین اسلحوں کو جمع کر رہے تھے، طرح طرح کی تیاریاں۔ چونکہ پھر ایک دفعہ میں ذکر کروں کہ عبید اللہ ابن زیاد کے جاسوس ہر گلی ہر محلے جہاں بھی محبان اہل بیت رہا کرتے تھے بصرہ میں، وہاں گشت کر رہے تھے، خفیہ اس کی ایجنسی کام کر رہی تھی، لہٰذا بڑے احتیاط سے کام کرنے میں وقت بھی لگ جاتا ہے۔ لہٰذا آپ نے تمام تیاریاں مکمل کی نصرت امام حسین کے لیے، مگر جناب مسعود بن عمرو اس محاصرے کو توڑ کر اتنے مددگاروں کو لے کر پہنچ نہیں پاتے ہیں اور تاخیر ہو جاتی ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جناب مسعود بن عمرو بصرے کے شیعوں کے ایک بزرگ سردار محب علی نے جب 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سنی کہ کرب و بلا میں زہرا کا فرزند بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، تو انہوں نے اس خبر کو سننے کے بعد گریہ و زاری کیا، نوحہ و فغاں کیا کہ کاش یہ محاصرہ نہ ہوتا عبید اللہ ابن زیاد کے جانشین کی جانب سے، یزید کی جانب سے، اور ہم جلدی کرب و بلا میں پہنچ جاتے۔ روایت کہتی ہے کہ اسی خبر کو سن کر اتنا گریہ و فغاں آپ نے کیا اور اتنا نوحہ و ماتم، اسی صدمے میں آپ وہیں پر اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اس طریقے سے عشق حسین علیہ السلام میں آپ نے اپنی جان دی ہے۔ رہتی دنیا تک جن کو لوگ کرب و بلا کے ناصرین میں حساب کریں گے، کرب و بلا میں امام حسین علیہ السلام کے مددگاروں میں حساب کریں گے، چونکہ خدا نیت کو دیکھتا ہے کہ جو عمل انجام دینے کے لیے جا رہا ہے، مگر ان کے دل سے پوچھئے کتنی حسرت رہ گئی ہوگی کہ جو امام حسین کی حمایت کی مکمل تیاری کر چکے تھے، مگر چند دن کی تاخیر کی وجہ سے اپنے وقت کے امام تک نہیں پہنچ پائے۔ اس شخصیت کا نامہ بر، ایلچی اور جانشین وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو تاریخ نے حجاج بن بدر کے نام سے یاد کیا۔ جناب حجاج ایک مرتبہ پہنچتے ہیں حضرت ماریہ جو محدثہ ہیں، منقذ یا سعد کی بیٹی، ان کے گھر کہ جہاں اہل بیت کے عاشق جمع ہوتے ہیں اور عشق اہل بیت میں، نصرت اہل بیت میں طرح طرح کی گفتگو علمی اور سیاسی کرتے ہیں، تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ امام حسین تک میں کیسے پہنچوں۔ جب وہاں پر آپ پہنچے تو آپ نے وہ منظر دیکھا کہ جناب یزید بن ثبیت اپنے دونوں بیٹے عبداللہ اور عبید اللہ کے
درمیان میں کھڑے ہو کر لوگوں کے درمیان میں عشق اہل بیت کی حقانیت صداقت کو بیان کر رہے ہیں، امام حسین کی فضیلت اور معرفت بیان کر رہے ہیں، تو آپ کو بھی امام حسین کی نصرت اور ان تک پہنچنے کے لیے ایک امید بن گئی، ایک سہارا مل گیا، لہٰذا آپ بھی ساتھ چلتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق نہیں، آپ امام حسین کے پاس جانے والوں کو تلاش کرتے ہیں، تلاش کرتے کرتے آپ کو ماریہ کے گھر سے معلوم ہوا کہ صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، وہ بھی صحابی یعنی حضرت ادہم امام حسین کی نصرت میں جانا چاہتے ہیں، لہٰذا جناب حجاج بن بدر ان کے مکان تک پہنچے، مگر ان کے مکان پر پہنچنے کے بعد عجیب منظر دیکھا کہ جو دل کو دہلا دے، آنکھیں اشک بار ہے۔ کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ صحابی رسول اکرم، نوجوان صحابی اپنی ہم شریک حیات سے رخصت ہو رہے ہیں، اہل خانہ کا گریہ و فغاں ہیں، بیوی اہلیہ رو رہی ہیں، مگر ان کا اٹل فیصلہ ہے اور قدم استوار ہے، مستحکم ہے نصرت حسین میں جانے کے لیے۔ بس آخری مرحلے پہ انہوں نے دیکھا ایک ننھی سی بہت ہی خوبصورت بچی نکل کر آئی، اور بچی نے ایک مرتبہ بابا کہہ کر جناب ادہم کے گردن پر اپنے ہاتھوں کو اور باہوں کو ڈال دیا اور کہا کہ بابا آپ نہ جائیے، میں کیسے اکیلی رہوں گی، میں کس کے ساتھ کھیلوں گی۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جناب ادہم نے اس کے رخسار کا بوسہ دیا، اس کے ماتھے کا بوسہ دیا، اور اپنی بیٹی کو زمین پر رکھا اور کہا میری بچی، کیا تم چاہتے ہو امام حسین تنہا رہ جائیں؟ جناب حجاج بن بدر نے یہ صحنہ دیکھا تو ان کی استقامت اور ان کی نصرت حسین میں جانے کی مضبوط ارادے کو دیکھ کر آپ کا ارادہ بھی اور مضبوط ہو گیا، لہٰذا آپ اس بصرے کے کارواں کے ساتھ کہ جو نصرت حسین کے لیے تمام محاصروں کو توڑتے ہوئے بے راہ جنگل سے گزرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں منزل ابتح پر۔ امام حسین کو جب جناب حجاج نے مسعود بن عمرو یزدی کا خط دیا تو امام نے اس مفصل خط کو پڑھا، پڑھنے کے بعد وقت کے امام نے ایک عجیب دعا دی، کہا ما لکا آمنک اللہ من الخوف، کیا ہو سکتا ہے اور کیا کرے گا تو اور کیا ہوگا؟ آمنک اللہ من الخوف، اللہ تم کو تمام خوف، حراست اور ڈر اور ترس سے نجات دے، وَأَعِزُّكَ، اور تم کو عزت سے نوازے، وَأَرْوَاكَ يَوْمُ الْعَطْشِ الْأَكْبَرِ، اور تم کو اس دن کہ جب سبھی پیاسے ہوں گے اور پیاس کا سب سے بڑا دن ہوگا، اس دن تم کو سیراب کرائے۔ ایک تاریخ کے مطابق یہ دعا جناب حجاج بن بدر کے لیے تھی، اور ایک روایت کے مطابق یہ دعا مسعود بن عمرو کے لیے تھی۔ جناب حجاج امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملحق ہو گئے اور اپنے بصرہ کے رفقا کے ساتھ منزل ابتح سے کرب و بلا میں پہنچتے ہیں، اور کرب و بلا میں آپ نے نصرت حسین علیہ السلام میں اپنا حق ادا کیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ ظہر کی نماز سے پہلے جنگ مغلوبہ یا حملہ اولا میں آپ نے تیروں کی بارش کی وجہ سے جو ہمارے ساتھ کے لشکر کی جانب سے ہوئی، آپ شہید ہو گئے ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق بعد الظہر آپ نے تن بتن کی جنگ کی اور نصرت حسین میں آپ نے
اپنی جان کو قربان کی۔ ہاں، بصرہ میں آپ کی شہادت کی خبر کو سن کر آپ کی وہ ننھی سی بچی ضرور تڑپ گئی ہوگی کہ جو یتیم ہو گئی، مگر رہتی دنیا تک اس بچی نے فخر کیا ہوگا کہ میرے بابا جان نے امام حسین جیسے حق کے پرچم بردار کے لیے اپنی جان دی، اور میں بھی یتیم ہوئی تو حضرت سکینہ کے بابا اور اسلام کو، حقانیت کو بچانے کے لیے، ست اور سچائی کو بچانے کے لیے راہ حقانیت میں میرے باپ قربان ہو گئے۔ میں فخر کرتی ہوں۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، اس ذات گرامی کے اوپر تین زیارت نامے میں سلام بھیجا گیا ہے۔ زیارت ناحیہ مقدسہ میں وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف نے زیارت قائمیہ میں بھی آپ کو اس طریقے سے سلام بھیجا ہے، السلام علی الحجاج ابن زید السعدی، اور زیارت رجابیہ میں آپ کو زید کی جگہ پر یہ کہا گیا السلام علی الحجاج ابن یزید السعدی۔ اس طریقے سے ایک عظیم شخصیت نے راہ حسین میں قربانی دی اور سرخرو ہو گئے۔